لیکن آپ نے کیونکہ میرا لائیو شو ابھی تک دیکھا نہیں ہے, ضرور میں لاہور میں کروں گا, آپ آئیے گا, دیکھیے گا اس کو. ڈیفینیٹلی میں نے وہ کلپس تو دیکھی. ہاں جی کلپس دیکھے ہیں, لیکن میں نے پورا سیٹ نہیں ڈالا. میرے ساتھ ایک پرسیپشن ویسے بھی تھوڑا سا اٹیچ ہو گیا کہ یہ کلین کامیڈی کرتا ہے, کلین کامیڈی کرتا ہے. شروع میں میرا جو پروسیس تھا بٹ صاحب, میں نے ڈیلیبریٹلی اوائڈ کیا, ٹھیک ہے, میں ایڈلٹ کامیڈی نہ کروں, میں ایسی تھیمز کو نہ ٹچ کروں جو کہ ریلیٹیبل ہیں لیکن یٹ کنٹروورشل ہو سکتی ہیں. اور شروع میں میرا اس کے بارے میں پرسیپشن یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے نہیں کرتے, کلین کرو بس, رستہ بچا کے اپنا چلو چلو چلو. لیکن آہستہ آہستہ میرا یہ پرسیپشن تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. آپ کے اگر کوئی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ ایڈلٹ تھیمز کو بھی ٹچ کرتے ہیں, آپ کو ان کے بارے میں کانٹینٹ بناتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل, آپ کو ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہاں ایک چیز کے میں خلاف ہوں, جو انڈین اسٹینڈ اپ کی وجہ سے ہمارے کچھ اپ اینڈ کمنگ کمیڈینس کو یہ عادت لگ گئی ہے کہ انہوں نے ہر 2 جملوں کے بعد ایک گالی دینی ہے, which is unnecessary. میں انڈیا کی کامیڈی کو نا, آئی ایم شیور دے ہیو گریٹ کہتے کمیڈینز اینڈ آلسو, مگر ان کا لیول آف ہیومر وہ ہمارا والا نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی بندہ 2 باتیں کر کے اس میں چے کا ورڈ کہہ دے, اس میں بی سی کہہ دے یا کچھ اس طرح کی بات کہہ دے تو ایک دم لافٹر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری کامیڈی یہ سب نکال کے ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ وہاں تو مطلب سیکس کی بات کر لیتے ہیں, ریلیجن کی بات کر لیں گے, ذات پات کے اوپر یہ وہ سب کچھ کر کے پھر اس کے اوپر گالیاں بھی دے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو مطلب کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. ہمارے پہ یہ سب چیزیں ہم نکال دیں, اس کے بعد ہم نے کامیڈی کرنی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا لیول اس طرح, اور وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری کامیڈی جو ہے, عمر شریف صاحب واز دا فرسٹ ون جنہوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی انڈیا میں بھی جا کے کی, یہاں بھی جا کے کی. امان اللہ صاحب اسٹینڈ اپ ہی کرتے تھے. امان اللہ صاحب جو اکیلے 1.5 گھنٹہ پرفارم کر رہے ہیں وہ اسٹینڈ اپ ہے, وہ اور کیا ہے, پورا اسٹینڈ اپ ہے. تو آپ کی بات بالکل بجائے کہ گالی دینا از دا ویکسٹ فارم. ہاں جی, لو ہینگنگ فروٹ ہے نا. بالکل کہ آپ آرام سے گالی دے کسی کو ہنسا لیں, ٹھیک ہے. یا پھر ایٹ ٹائمز مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایڈلٹ تھیمز کو بھی لوگ زبردستی گھسا رہے ہوتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی بڑا صاحب لو ہینگنگ فروٹ ہے نا. کہ کوئی بندہ اپنے سیکشول ایکسپیرینس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو لوگ آکورڈ بھی ہوں گے لیکن ساتھ ہنسیں گے بھی صحیح. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اپ اینڈ کمنگ کمیڈین جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے, اس کو شروع میں اپنا جو مٹیریل وہ لکھ رہا ہے نا, اس میں سے ان 2 چیزوں کو ایلیمنیٹ کر کے لکھنے کی کوشش کرے. کیونکہ مطلب کہتے ٹف ہوتا ہے, لیکن اس کو اگر یہ مٹیریل لکھنے کی عادت پڑ گئی تو کل کو وہ مٹیریل لکھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت آسانی سے لکھ لے گا. ایک دفعہ بیکاز میں ڈیو شپیل کو بڑا سنتا ہوں, بل بر اور یہ وہ سارا کچھ, تو ٹریور نوون نے نا ایک دفعہ کہا تھا کہ یار میں ڈیو شپیل کے بعد میں نے آنا تھا, تو کہتا ہے اس نے تو آ کے دھجیاں اڑا دی. تو کہتے ہیں میرے تو ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا کہ یار ہاؤ کین آئی فالو ہم. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ٹائم تھا, ہم لوگ میک اپ روم میں بات کر رہے تھے, اور یہ کہتا ہے یار میں تو نہیں اوپر جا رہا کہ تو نے تو دھجیاں اڑا دی اور یہ سو. تو کہتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فنی, مطلب کہتے ہیں میں تو 10,000 لوگ جانتا ہوں جو میرے سے زیادہ فنی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ فنی ہوں. اور اگر آپ ڈیو شپیل کا دیکھیں, ہی از ناٹ موسٹ آف دا ٹائم ہی از ناٹ فنی. ہاں جی ہی از ناٹ. ہاں بٹ اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, آل یو نیڈ ٹو ڈو از بی انٹرسٹنگ. یس, کہ تمہاری جو بات تم کر رہے ہو اس میں انٹرسٹ ہے, کہ میں انٹرسٹ کے ساتھ سن رہا ہوں, اچھا ہاں یار یہ بات تو کر رہے ہیں. ہاں جی, اب آپ ڈیو شپیل کو دیکھیں, ڈیو شپیل ابھی جو ان کے سیٹ ہوتے ہیں پرانے بھی کچھ, وہ ایک بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں. سیٹ اپ بناتے بناتے ایک تو بندہ وہ سگریٹ جلا کے بیٹھتا ہے اسٹیج کے اوپر, تو سیٹ اپ بناتے بناتے اس بندے نے درمیان میں فل کھینچ کے جو کش لینے کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے, پھر ادھر دیکھنا ہے, پھر ادھر دیکھنا ہے, اور پھر اپنی اگلی بات کے اوپر آنا. یعنی کہ 35 سے 40 سیکنڈ کا پاز بٹ صاحب وہ بندہ اتنے کانفیڈنس سے لے رہا ہے کیونکہ اس کو بلڈ کراتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میں 40 سیکنڈ کیا میں 2 منٹ بھی یہ پاز لوں گا نا تو ادھر سے کوئی ہلنے نہیں والا. بالکل, کیونکہ وہ انٹرسٹیڈ ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اور اسٹینڈ اپ از ویری پرسنل. آئی تھنک موسٹ آف دا گریٹ اسٹینڈ اپ کمیڈینس جو ہیں وہ دے آل ڈرائیو دیئر کامیڈی فرام ریئل لائف. ایگزیکٹلی, دیئر لیوڈ ایکسپیرینسز. اور وہی کامیڈی ہے, اور وہی آپ کو اسٹینڈ اپ کرتی ہے, اور وہی آپ کو میک آؤٹ کرتا ہے. آئی تھنک میں تابش کا بھی وہ جو تھا میں نے دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا بیکاز اٹ واز آل ہز ایکسپیرینسز اینڈ آل. ایسے ہی ہے, اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پنجابی کی جگتے آپ مارنا شروع ہو جائیں. آئی تھنک وہ پھر پیپل اس کو اس طرح نہیں ریلیٹ کریں گے, کیونکہ 10 باری یہ جگت آ چکی ہے کہ تو کتنے پیدا ہوئے ہیں جتنے سوال ہی نہیں پیدا جتنے سوال ہی نہیں ہوئے, تیرا منہ انج جی میں فلانا ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی ہیں. مگر اسٹینڈ اپ از تو
اچھا, واٹس دا مین انسپریشن when you write something? بٹ صاحب لیوڈ ایکسپیرینس. مطلب میں نے ابھی تک 2 سیٹس کمپلیٹ لکھے ہیں. جو آپ کلپ بول رہے ہیں شاید وہ میں نے ابھی لاہور میں اس کو پورا پرفارم کیا تھا. جو مین تھیمز ہوتی ہیں میری وہ میرے لیوڈ ایکسپیرینس. جیسے پہلا میرا سیٹ تھا اس کا نام تھا کولڈ شولڈر. اچھا. اور وہ کولڈ شولڈر اس کا نام کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں میری یہ سٹوری ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پر میرے والد صاحب نے کیسے مجھے کولڈ شولڈر دینا شروع کیا, ٹھیک ہے, فرام دا ویری اسٹارٹ. اور وہ کولڈ شولڈر کیسے پھر میری زندگی میں میرے ساتھ ہی رہا, ٹھیک ہے, کہ میں جب اسکول میں گیا وہاں پر بھی کولڈ شولڈر ملا, کالج میں گیا, یونیورسٹی میں گیا, ایک دوسرے شہر سے آ کے جھنگ سے آیا, لاہور میں آ کے ایک پوش ادارے میں نے ایڈمیشن لے لیا ہے اور میں وہاں پر پڑھ رہا ہوں. اور وہاں پر میری ایک بندے سے دوستی ہوئی ہے اور اس نے میرے سے پوچھا ہے کہ چل یار کھانا کھانے چلے. میں کہا چلو. تو اس نے کہا کہ یار تجھے پھر کھانے میں بتانا سب سے زیادہ کیا پسند ہے. میں نے کہا یار تو جو مرضی کھلا دے. اس نے کہا کانٹیننٹل میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. میں نے کہا یورپ. اس نے کہا چبل آدمی, میں کانٹیننٹل فوڈ کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے میرے سے لوگ دوستیاں کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ مطلب جیسے اس نے کہا کہ یار تیرا فیوریٹ اسٹف کون سا ہے. اچھا مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا واش اینڈ ویئر. تو لوگوں نے کہا کہ یار اس سے ذرا دور رہو کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ٹائپ کا نہیں ہے. تو وہ لیوڈ ایکسپیرینس آپ کی زندگی. ابھی تو لاسٹ ایئر ایک سرٹن مٹیریل تھا, مگر اب اس سال میں اب تھوڑا سا نیا مٹیریل ابھی لکھ رہا ہوں. تو obvious بات ہے آپ کی اپنی لائف سے آتی ہیں. اچھا میں نارملی نا جہاز میں بہت اچھا لگتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹائم ہوتا ہے, ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں, آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, کان بند ہو رہے ہیں, تو آپ نا 2 آئیڈیاز لکھتے ہیں. ہاں یار یہ ہوا تھا میرے ساتھ ابھی, یہ ہوا تھا میرے ساتھ ابھی, یہ ہوا تھا میرے ساتھ ابھی. تو میں ابھی سوچا تھا کہ اچھا یار جون جولائی کے اندر انشاءاللہ مطلب پلان کروں کہ تھوڑا سا اس طرح. میں کہ نام کیا رکھوں اس کا. تو یہ ہے کہ 40 کے بعد نا مرد کی باڈی میں کیا چینجز آتے ہیں. موسٹلی یہ اب میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کے باڈی چینجز کے تھرو کچھ چیزیں آپ کی بڑی چینج ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی بڑی خراب ہوتی ہیں. ایسی ہے. تو میں نے اس کا نام رکھا ہے فنی خرابیاں. فنی خراب اردو والی فنی خرابیاں کہ ہاں میرے اندر کچھ اب خرابیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ فنی ہے. ہاں اردو والا بھی انگلش والا بھی. وہ آپ کی انیٹمی کے اوپر ہے. ایسے ہے. ابھی تو آپ ماشاءاللہ اپنی مطلب پرائم میں ہیں, لیکن آپ جب اپنی mid 40s میں ہٹ ہونا شروع ہوں گے آپ کہیں گے یہ کیا ہوا. تو وہ فنی خرابیاں ہیں. ایسی ہے. تو یہ بھی میں لکھ رہا ہوں مٹیریل, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. مگر وہ سارا اب ہے ہی آپ کا انیٹمی کے اوپر, تو ذرا تھوڑا سا زوم آنی بھی ہوگا اس میں اور یہ سارا کچھ ہوگا. اچھا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ برانڈس کے ساتھ بڑے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو برانڈس کی پھر گائیڈ لائنس آتی ہیں, اور وہ گائیڈ لائنس اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح ڈیو شیپیل آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں. جی. آپ نے یہ کرنا ہے, ہاں آپ نے وہ کرنا ہے. برانڈ 2 سیکنڈز میں آ جانا چاہیے. یہ صحیح ہے, یہ حق والا کاش ہے نہیں. مگر مطلب obvious بات ہے دے مطلب دے پیئنگ یو, تو obvious بات ہے یو ہیو ٹو ڈو جو وہ کہتے ہیں. مگر ڈو یو ڈرا دا لائن کہ بھائی جان بٹ صاحب شروع میں تو میں اس سے بہت تنگ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس چیز سے کہ آپ ایک پورا اسکرپٹ لکھ کے ان کو بھیج رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہاری ویڈیو کھلتے ہی تم ایسے برانڈ کا نام کیوں نہیں بول رہے. کیونکہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک اسٹوری لائن بنائی, اس اسٹوری لائن میں نیچرلی اینڈ پہ آگے برانڈ کو انٹیگریٹ کر دیا. شروع میں اللہ بھلا کرے کوئی 2-3 برانڈز نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا. ہم نے ویڈیوز پھر اسی طرح بنائی جیسے ہم بنانا چاہتے تھے, کہ ایک نارمل ویڈیو آرگینکلی چل رہی ہے اور اس میں ہم نے آ کے پلگ کر دیا برانڈ کو ایک جگہ کے اوپر. ان ویڈیوز نے اچھا پرفارم کیا, اور پھر ہونا یہ شروع ہوا کہ برانڈز ہمارے پاس آتے تھے ان ویڈیوز کا ریفرنس لے کے کہ ہمیں اس طرح کی ویڈیو چاہیے. اس سے اور کانفیڈنس آ گیا کہ اچھا یار یہ تو پسند کیا جا رہا ہے اسٹائل انٹیگریشن کا, کہ آپ برانڈز ہمارے پاس یہ ایکسپیکٹیشن نہیں لے کے آ رہے کہ ان دا فیس مارکیٹنگ کرو ہماری, یا ان دا فیس برانڈنگ کرو. کیونکہ پھر جو ہمارے پاس لے کے آتا تھا ہم ان کو ریزلٹس شو کرتے تھے. ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ان دا فیس کی ہے, اس کی آپ ریچ, انگیجمنٹ, ویو سب کچھ دیکھ لیں. یہ ہم نے اپنے طریقے سے کیا ہے, اس کے بھی دیکھ لیں. اس میں ڈراسٹک فرق تھا, تھوڑا بہت بھی نہیں, 19-20 کا بھی نہیں, ڈراسٹک فرق. کہ مطلب ہماری وہ والی پروموشنل ریلز 4 ملین ہٹ کر رہی ہیں. پروموشنل ریل کا 4 ملین 5 ملین ہٹ کرنا ایک انوملی ہے, کیونکہ لوگ اسکپ کر دیتے ہیں نا برانڈیڈ کانٹینٹ دیکھ. بالکل. تو اب تو میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں واٹس ایپ, کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی برانڈ آئے نا اور وہ یہ اپنی گائیڈ لائنس دینے کی کوشش کرے تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں سر اپنے طریقے سے کریں گے, آپ نے کروانا ہے تو کروائیں, نہیں تو آپ نہ کروائیں. اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ 60% کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کریں, 40% چلے جاتے ہیں.